اردو بال بھارتی دوسری جماعت۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے نظم مچھر نے ایک پتھر توڑا، صفحہ نمبر 5۔ بچوں، حمد، نعت، مناجات، نظم، غزل اور گیت وغیرہ یہ اردو کے مختلف اصناف ہیں اور اس کو لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ مچھر نے ایک پتھر توڑا یہ ایک نظم ہے اور اس کے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے۔ شاعر اپنی صنف میں ایک خاص نام کا استعمال کرتے ہیں جسے تخلص کہتے ہیں۔ مذکورہ شاعر کا تخلص نیر ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم سماعت کی جانچ کے لیے زبانی سرگرمی میں ایک جیسی آواز والے الفاظ دیکھیں گے اور ہر شعر پر ایک سوال جس کا جواب صرف ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے آپ سے پوچھیں گے۔ ساتھ ہی عملی سرگرمی میں تشدید والے الفاظ کو ہر شعر کے ساتھ ہی سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ نظم کئی اشعار پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ مصرع شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں، اسی طرح دو لائن یعنی دو مصرع مطلب ایک شعر۔ ہر دو مصرعے کے آخر میں ایک جیسی آواز والے کچھ الفاظ کا برملا استعمال کیا جاتا ہے جسے ردیف اور قافیہ کہتے ہیں۔ مچھر نے ایک پتھر توڑا، پتھر میں سے نکلا گھوڑا۔ اس شعر میں تشدید والے الفاظ مچھر اور پتھر استعمال ہوئے ہیں، جبکہ ایک جیسی آواز والے یعنی ہم کافی الفاظ توڑا اور گھوڑا استعمال ہوئے ہیں۔ اس پر سے سوال ہے کہ پتھر سے کیا نکلا؟ اس کا جواب ہے گھوڑا۔ گھوڑے نے کچھ کھیر پکائی، خوب مزے لے لے کر کھائی۔ اس شعر میں تشدید والے الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں اور ایک جیسی آواز والے لفظ یعنی کہ ہم کافی الفاظ پکائی اور کھائی استعمال ہوئے ہیں۔ اس پر سے سوال ہے گھوڑے نے کیا پکایا؟ اس کا جواب ہے کھیر۔ اتنے میں ایک الو آیا، الو نے یہ کھیل دکھایا۔ اس شعر میں تشدید والے الفاظ الو استعمال ہوا ہے، جبکہ ہم کافی الفاظ آیا اور دکھایا ہیں۔ سوال ہے کھیل کس نے دکھایا؟ اس کا ہم ایک لفظ میں جواب دیں گے الو۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بازیچہ اطفال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی، مٹھی میں سے نکلی جھولی۔ اس شعر میں تشدید والے الفاظ صرف ایک ہے، وہ ہے مٹھی، اور ایک جیسی آواز والے لفظ ہیں کھولی اور جھولی۔ سوال ہے جھولی کہاں سے نکلی؟ ایک لفظ میں اس کا جواب ہے مٹھی۔ جھولی میں سے نکلی بلی، بلی چل کر آئی دلی۔ اس شعر میں تشدید والے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بلی اور دلی، اور ایک جیسی آواز والے لفظ ہیں بلی، دلی۔ سوال ہے بلی کہاں سے نکلی؟ ایک لفظ میں اس کا جواب ہے جھولی۔ دلی میں کچھ مکھن پایا، یہ مکھن مچھر نے کھایا۔ اس شعر میں تشدید والے الفاظ ہیں دلی، مکھن اور مچھر۔ ایک جیسی آواز والے یعنی ہم کافی الفاظ ہیں پایا اور کھایا۔ سوال ہے بلی چل کر کہاں آئی؟ اس کا ایک لفظ میں جواب ہے دلی۔ مچھر نے پھر چھٹی پائی، نیر نے یہ نظم سنائی۔ اس شعر میں تشدید والے لفظ ہیں مچھر، چھٹی اور نیر، اور ایک جیسی آواز والے لفظ ہیں پائی اور سنائی۔ سوال ہے مچھر نے کیا کھایا؟ اس کا جواب ہے مکھن۔ پیارے بچوں، اس نظم میں کئی تشدید والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم مزید ایسے الفاظ آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں تشدید کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے طور سے ایسے الفاظ کا ذخیرہ اپنی نوٹ بک میں اکٹھا کریں اور انہیں یاد کریں، جیسے بچہ، سچا، کتا، بلہ، جنت وغیرہ۔ بچوں، اس نظم میں ایک جیسی آواز والے لفظ یعنی ہم کافی الفاظ کو آپ نے دیکھا اور سمجھا بھی ہے، لیکن آپ کو
پتہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، جیسے تحریر، تصویر، شام، کام، آج، راج، دھوم، گھوم، کلمہ، سلمہ، بندر، اندر، صبر، قبر، علم، قلم، انجان، گنجان۔ اب آپ بھی ایسے ہی ایک جیسی آواز والے ہم کافی الفاظ کا مجموعہ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔